اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوالوقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ہم درس حدیث کے اندر آپ حضرات کے سامنے قربانی کے فضائل اور اس کے مسائل آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، قربانی کی 3 قسمیں ہیں: غنی پر واجب ہونا اور فقیر پر واجب ہونا، یعنی کہ دونوں پر واجب ہونا۔ دوسری قسم ہے فقیر پر واجب ہو اور غنی پر واجب نہ ہو۔ تیسری قسم ہے غنی پر واجب ہو اور فقیر پر واجب نہ ہو۔ اس کی پہلی صورت کیا ہے؟ پہلی قسم کی کہ فقیر پر واجب ہو اور غنی پر واجب ہو، پہلی قسم۔ اس کی صورت یہ ہے کہ فقیر اور غنی دونوں نے منت مان لی ہو کہ میں ایک گائے، بکرا یا بکری کی قربانی کروں گا، تو اب اس گائے، بکرا یا بکری کی قربانی کی سے نیت مانی ہے، ان دونوں پہ واجب ہو گئی۔ امیر مان لے چاہے غریب مان لے۔ فقیر پر واجب ہو دوسری قسم اور غنی پر واجب نہ ہو۔ اس کی صورت یہ ہے، کسی فقیر نے، وہ شرعی فقیر جو صاحب نصاب نہ ہو، اس کی وجہ ہم بار بار کر چکے ہیں، اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا، اب اس جانور کی قربانی کرنا اس فقیر پہ واجب ہو گئی، چاہے وہ گائے لے لے، چاہے بکرا خرید لے یا بکری یا اور دوسرا جانور جس کی قربانی ہوتی ہو۔ تیسری قسم وہ کہ غنی پر واجب ہے، فقیر پہ واجب نہیں، نہ منت ماننے سے واجب ہو، نہ قربانی کا جانور خریدنے سے واجب ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو زندگی دی ہے، زندہ رکھا ہے، اس کے شکرانے میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے میں کے طور پر یہ قربانی ادا کرے، یہ صرف غنی پر واجب ہے، فقیر پر واجب نہیں ہوگی۔ اتنی گفتگو سماعت کر لینے کے بعد اب قربانی کی اقسام بھی جاننا بے حد ضروری ہے۔ اقسام تو سن لیا آپ نے، قربانی کی شرائط بھی جاننا بے حد ضروری ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، قربانی کی 4 شرطیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ سارے مل کے بول دیں کتنی ہیں؟ 4، تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے، اس کا مسلمان ہونا ہے۔ غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں، اگرچہ کتنے جانور ذبح کر دے، اس لیے کہ قربانی اسلام کے اندر تو ہے، اگرچہ بدھ مذہب کے اندر بھی وہ بھی قربانی کرتے ہیں، اور دیگر مذاہب میں بھی قربانی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے، پر وہ قربانی نہیں ہے۔ اسلام میں قربانی کیا ہے؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، مسلمان پر واجب ہے، غیر مسلم پہ واجب بولیے نہیں ہے۔ دوسرا، مقیم ہونا، مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہے، مقیم پر ہوگی، جو رہنے والا یہیں کا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مالک نصاب ہو، مالک نصاب ہو۔ اس مالک نصاب سے وہ نصاب مراد نہیں ہے جو زکوٰۃ کا ہے، بلکہ مالک نصاب سے وہ مراد ہے جس پہ صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اس کو اور آسان کر دوں آپ کو سمجھانے کے لیے، قربانی کے دنوں میں کوئی مالدار ہو گیا، اتنا روپیہ پیسہ اس کے پاس آ گیا کہ نصاب کو پہنچ جاتا ہو، اور قربانی کے دن باقی تھے۔ قربانی کتنے دن ہے؟ کتنے دن ہے؟ 3 دن ہے۔ ان 3 دنوں میں اس کے پاس پیسہ آ گیا، تو اب اس پہ قربانی کرنا واجب۔ قربانی کے دن گزرنے کے بعد پیسہ آیا، اب قربانی اس پر واجب بولیے نہیں ہوگی۔ کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ 3 ہو گئی ہیں۔ چوتھی اور آخری قسم وہ کیا ہے؟ وہ ہے آزاد ہونا، غلام نہ ہو۔ چونکہ اب جس معاشرے میں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہم سب آزاد ہیں، کوئی غلام بولیے نہیں ہے۔
لیکن ہاں ہم اللہ کے غلام ہیں بامانہ بندہ ہونے کے. ایک بات اور عرض کر دوں یہاں پر کہ اگر کوئی مسافر قربانی کر دے تو اس کی قربانی نفل ہوگی, اسے اجر و ثواب بولیے مل جائے گا. سوال یہ پیدا ہوا کیا نابالغ پر بھی قربانی واجب ہے؟ آخری بات کر رہا ہوں, کیا نابالغ پر بھی قربانی واجب ہوگی یا اس کا والد اس کے مال سے ادا کرے گا یا نابالغ کے مال سے ہی ادا کی جائے گی؟ آخر ہوگا کیا؟ پہلی بات تو یہ نابالغ پر قربانی واجب ہے ہی نہیں, نہ اس کے مال سے ادا کی جائے گی, نہ اس کے والد پر واجب ہے کہ وہ اپنے نابالغ کی طرف سے قربانی کرے بچے کی طرف سے, ایسا ہرگز بولیے نہیں ہے. جو بالغ ہے صاحب نصاب ہوگا, قربانی اسی پر واجب ہوگی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.